الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے۔ پیارے دوستو، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے آقا ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں ہمارے مصطفیٰ۔ ہمارے مصطفیٰ جب دنیا میں پیدا ہوئے تو سجدے میں تھے۔ علماء فرماتے ہیں نبی یہ دعا کر رہے تھے، ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ آج ہم عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی سے سچا عشق کرتے ہیں۔ محبت وہی ہوتی ہے پیارے دوستو جو سر چڑھ کر بولتی ہے۔ محبت اور عشق وہی ہوتا ہے جو محبوب کے بنا دل نہ لگے۔ عشق وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کو دیکھ لے تو دل خوش ہو جائے، اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ لے تو دل خوش ہو جائے۔ عشق وہ ہے جو محبوب کا چہرہ دیکھ لے تو خوش ہو جائے، عشق وہ ہے جو محبوب کی آواز سن لے تو دل خوش ہو جائے۔ عاشق رسول ایسا عاشق رسول گزرا ہے، ارے اگر دنیا کے اندر سب سے بڑا کوئی عاشق رسول گزرا ہے، عاشق رسول ہے، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن انہی کے ناموں میں اور نام بہت سارے ہیں، لیکن میں چند نام جو مشہور و معروف نام ہیں میں ان کے نام بتاتا ہوں۔ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ امیہ کہتا رہا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے بلال، لیکن بلال بھی مسکرا کر کہتے رہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت زنیرہ کو اس یہودی نے کہا، اے زنیرہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، اتنی دولت دے دوں گا، وہاں کا گورنر بنا دوں گا، وہاں کی اتنی دولت دے دوں گا۔ تو حضرت زنیرہ کا جواب سنو، کیسے عاشق تھے حضرت بلال، کیسی عاشقہ تھی حضرت زنیرہ۔ حضرت زنیرہ کہتی ہیں، اے بادشاہ تو یہ کہتا ہے کہ تو فلاں وہاں کا مجھے گورنر بنا دے گا، مجھے وہاں کا بادشاہ بنا دے گا، تو کیا سمجھتا ہے؟ سن کان کھول کر، میں نے کسی دنیا دار کا کلمہ نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ ایسے عاشق گزرے ہیں پیارے دوستوں، ایسے عاشق جو نبی کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہا کرتے تھے کہ کب مصطفیٰ حکم فرمایا، کب ہم جہاد کے لیے نکل جائیں، کب ہم نبی کے نام پر اپنا سر قلم کرا دیں، کب ہم نبی کے نام پر اپنے جسموں اور اولاد اور اپنے جسم کو قربان کروا دیں۔ ہمہ وقت صحابہ اکرام تیار رہا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم کیسے عاشق بن گئے؟ نماز ہم چھوڑتے ہیں کہتے ہیں ہم عاشق ہیں، روزہ ہم رکھنے تیار نہیں ہم کہتے ہیں ہم عاشق ہیں، زکوٰۃ ہم دینے تیار نہیں ہم عاشق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مالدار بنایا، پیسے والا بنایا ہے، تو آج ہم حج کرنے تیار نہیں، ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ اٹھا کر دیکھو تاریخ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیسی عاشقہ گزری ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علماء فرماتے ہیں، مقررین فرماتے ہیں، دنیا میں تو 6 مسلمان تھے، آپ 7ویں نمبر کی مسلمہ ایک لیڈی ہیں جن کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ساتھ تینوں نے کلمہ پڑھا تھا مصطفیٰ کا۔ جب مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی کلمہ پڑھا، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے سمیہ ابھی اپنا کلمہ پڑھنے کا اعلان مت کرنا، یہ مت کہنا کہ میں نے مصطفیٰ کلمہ پڑھ لیا ہے، ورنہ مکے کے لوگ بڑے ظالم ہیں، تم پر ظلم کریں گے، تم پر ستم کریں گے، تمہیں پریشان کریں گے، تمہارے گھروں میں آگ لگا دیں گے۔ لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دنیا دار کا کلمہ نہیں بلکہ آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا تھا، اور عشق وہی ہوتا ہے تو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے۔ کیسی عاشقہ تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ بات مکے میں پھیلنی شروع ہوئی کہ سمیہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، سمیہ نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ آواز ابو جہل کے کانوں میں پہنچی۔ ابو جہل کے کانوں میں جیسے ہی آواز پہنچی ہے،
حضرت سمیہ کو بلایا، کہا سمیہ ہم نے سنا ہے تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ سمیہ نے کہا تو نے صحیح سنا ہے، ہاں میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو کہا سمیہ محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، ہم تمہیں اور مال دے دیں گے، اگر تم نے کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا تو ہم تمہارے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ تو حضرت سمیہ کہتی ہیں اے ابو جہل تو اس ایک گھر کی بات کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے 100 گھر بھی دیتا تو سمیہ مصطفیٰ کے نام پر ہر ایک گھر کو مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دیتی۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو بلایا، کہا جاؤ اس کے گھر میں آگ لگا دو، اس کے گھر کو توڑ دو، اور مصطفیٰ نے منع کیا تھا سمیہ اپنے کلمہ پڑھنے کا اعلان مت کرنا، لیکن پیارے جب عشق ہوتا ہے، جب محبوب کا جب عشق چڑھتا ہے دل و دماغ پر نس نس میں، تو پھر کوئی دکھائی نہیں دیتا، بس محبوب دکھائی دیتا ہے۔ حضرت سمیہ پکارتی رہتی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، نبی نبی کے ترانے زبان پر تھے۔ اب اس نے کیا کیا ہے، ان تینوں کو قید کر لیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو قیدی بنایا گیا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو قیدی بنایا گیا، ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے قیدی بنایا گیا، ان کے ہاتھوں میں زنجیریں باندھ دی گئی ہیں۔ اب وہ زنجیریں جو ہیں پاگل بچوں کے ہاتھوں میں دے دی ہیں۔ اب وہ پاگل بچے کبھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کبھی گندے نالے میں لے کر جاتے، کبھی گندے نالے میں لے کر جاتے، کبھی بری جگہ لے کر جاتے، کبھی نالی میں لے کر جاتے، کبھی گھسیٹتے ہوئے لے کر جاتے۔ اللہ اکبر! ابو جہل نے ایک کوٹری میں بند کر دیا تھا، رات بھر اس میں رہتے تھے، رات بھر اس میں رہا کرتے تھے، لیکن پیارے مسلمانوں کبھی مصطفیٰ کی محبت سے انہوں نے منہ نہیں موڑا، کبھی مصطفیٰ سے جو ہے انہوں نے جو ہے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہی بلند آواز سے کہا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ ابو جہل کیا کرتا، یہ صبح کو نکالتا، ان سے طرح طرح کا ان پر ظلم کرتا۔ اللہ اکبر! آپ کے بیٹے حضرت عمار کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی ہیں۔ ہم نے آج دین کے خاطر کیا ہی کیا ہے، آج ہمیں دین مفت میں مل گیا، قرآن ہمیں مفت میں مل گیا، نمازیں ہمیں مفت میں مل گئی، لیکن آج ہم نہ نمازیں پڑھنے تیار ہیں، نہ ہم نے اپنی اولادوں کو قربان کیا ہے، نہ ہم نے اپنی جان کو قربان کیا ہے، نہ ہمارے گھر سے نہ ہمارے باپ دادا نے قتل ہوئے ہیں، نہ ہمارے باپ دادا نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں راہ خدا میں قربان ہوئے ہیں۔ آج ہمیں دین مفت میں مل گیا۔ کان کھول کر سنو پیارے مسلمانوں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تکلیف نہ دی گئی ہے، بھوکی وہ ہے، پیاسی وہ ہے، ان کے بیٹے بھی بھوکے ہیں، ان کے شوہر بھی بھوکے پیاسے ہیں، لیکن نبی کا نام نبی نبی ہے، زبان پر نبی نبی کے ترانے ہیں، پکارتی رہتی تھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ محمد نے کون سی اسے گھٹی پلا دی ہے، یہ نام چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر! چھوڑتی بھی کیسے، وہ عاشق سچی عاشقہ تھی، وہ عاشق تھے حضرت عمار، وہ عاشق تھے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک وقت ایسا آیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں، جب اس نے یہ سوچ لیا ابو جہل نے کہ یہ محمد کا کلمہ نہیں پڑھنا چھوڑے گی، اس نے نیزہ لیا۔ آج ہم نے کیا کیا ہے دین کی خاطر، ہماری اولادیں قربان نہیں ہوئی دین کی خاطر، ہمارا خون نہیں لگا ہے دین میں، ہمارا مذہب سے اتنا دور تعلق ہو چکا ہے، آج ہم نمازیں پڑھنے تیار نہیں، آج ہم قرآن کو کھولنے تیار نہیں، ہم نے اپنے ماں باپوں کی محبت کو بلا دیا، آج ہم نے مصطفیٰ کی محبت کو بلا دیا، مصطفیٰ کے احسان کو بلا دیا۔ آج ہماری آنکھوں سے آج ہماری جو آنکھوں سے روشنی نکل رہی ہے سب مصطفیٰ کی صدقے میں نکل رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی، احسان نہیں جتایا، سننے کے لیے کانوں میں قوت دی لیکن احسان نہیں جتایا، صحیح سالم جسم دیا، احسان نہیں جتایا، بولنے کے لیے زبان دی، احسان نہیں جتایا، لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجا تو احسان جتایا کہ میں تمہارے لیے ایسا محبوب بھیج رہا ہوں جو تمام جہان کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے گا۔ اور آج ہم مصطفیٰ کے حکم پر چلنے تیار نہیں۔ جب ابو جہل نے یہ دیکھا کہ کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑے گی تو اس نے نیزہ اٹھایا، نیزہ اٹھانے کے بعد میں ہوا میں ایسا لہرایا کہ اس کمبخت نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرمگاہ پر وہ تیر مارا، تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جسم تھا ان کے جسم سے سر کو جدا کر دیا گیا، لیکن سب سے پہلے اگر دین کو کسی نے خون دیا ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، اور سب سے پہلے جو دین میں اسلام میں جو شہید ہوا ہے اس شخصیت کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد
جب انہوں نے کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا، ابو جہل نے یہ تمام ظلم کرا۔ اب پیارے مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے دین میں کیا لگایا؟ ہم نے اپنے آپ کو قربان نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے ماں باپوں کو دین کے خاطر قربان نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے دادا پردادا لکر دادا جو بھی ہماری نسل چلتی آ رہی ہے، کبھی ہم نے دین میں اپنی اولادوں کو خاندان کو قربان نہیں کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اللہ کی راہ کے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ تم مصطفیٰ کا اگر جو دشمن ہے تو اس کی گردن کاٹ لو، میں یہ نہیں کہتا کہ تم فلاں کے ساتھ میں جنگ کرنے چلے آؤ، بس میں اتنا کہتا ہوں کہ جو نبی نے فرمایا اس راستے پر چل لو۔ نبی نے فرمایا میں دو چیزیں تم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، نمبر ایک میں تم پر قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، نمبر دو میں اہل بیت اپنے گھر والے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انہیں مضبوطی سے پکڑ لینا، تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، میدان محشر میں بھی کامیاب رہو گے۔ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ اس لیے اپنے نبی سے سچا عشق کریں، سچی محبت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے ماں باپ کو نہ ستائیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، بہنوں کی یہاں بھی جایا کریں، بہنیں بڑی محبت کیا کرتی ہیں، لیکن بہرحال جب تم نبی سے محبت کرو گے تو انشاءاللہ تعالی تمہارے قلب کے اندر، تمہارے دل کے اندر خوف خدا بھی بیٹھ جائے گا اور عشق محبت بھی بیٹھ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے۔ اس لیے اپنے نبی سے سچی پکی محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔